الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، رمضان المبارک کی قرآنی مجلس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج 16ویں قرآنی مجلس ہے۔ اس میں پارہ نمبر 16 کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس پارے میں سورہ کہف کی آخری کچھ آیتیں ہیں، اور اس کے بعد پھر سورہ مریم ہے اور سورہ طٰہٰ ہے۔ تو سورہ کہف میں جیسا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ بنیادی طور پر اس میں یہ بتایا گیا کہ جو صبر کرنے والے بندے ہیں، اللہ کے راستے پر جمنے والے، استقامت اختیار کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ تو صبر کا پہلو نمایاں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی نصرت وہ بھی نمایاں ہے۔ جبکہ اس کے بعد سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم میں بھی اللہ تعالیٰ کی اپنے خاص بندوں پر، نیک بندوں پر جو رحمت کس طرح سے برستی ہے، یہ پہلو بہت نمایاں ہے۔ اور جس طرح سورہ کہف میں صبر کا ذکر خاص طور سے ہوا، اسی طرح سے سورہ مریم میں نماز کا ذکر خاص طور سے ہوا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کس طرح سے قبول ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح رحمت نازل کی۔ دیگر انبیاء کا بھی ذکر ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام عطا کیا اور کس طرح سے انہیں اپنے خاص بندوں میں شمار کیا۔ سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ کا جو رنگ ہے، نمایاں رنگ، وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی وحی سے گہرا تعلق رکھتے ہیں، ان کی زندگی سعادت والی زندگی ہوتی ہے، جبکہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، ان کی زندگی بدبختی والی، شقاوت والی زندگی ہوتی ہے۔ تو شروع میں بھی کہا گیا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، آخر میں کہا گیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ تو جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اس کی زندگی تنگ ہوگی، پریشانی والی زندگی ہوگی، تنگی والی زندگی ہوگی۔ اور سورہ طٰہٰ میں جو واقعات ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا بہت تفصیل سے واقعہ ہے۔ اس میں بھی یہ پہلو نمایاں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے ان پر اپنی رحمتیں نازل کی۔ تو سورہ طٰہٰ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بیان میں ہے، اور اس میں خاص طور سے یہ پہلو نمایاں ہے کہ قرآن سے تعلق قائم ہوگا تو زندگی سعادت اور خوش نصیبی والی ہوگی، اور قرآن سے، اللہ کے ذکر سے دوری ہوگی تو زندگی بد نصیبی اور شقاوت والی ہوگی۔ تو یہ ایک طاہرانہ نظر ہے اس پارے پر۔ اب اس کے بعد سوال و جواب کا موقع ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 16 سورہ کہف، آیت نمبر 83۔ اس آیت میں ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے، تو ذوالقرنین کون تھا اور اس واقعے کی اہمیت کیا ہے، اور یہ کہ یاجوج اور ماجوج کا کیا فتنہ دجال سے کوئی تعلق ہے؟ ذوالقرنین کون تھا؟ مفسرین تلاش کرتے ہیں کہ کوئی تاریخی شخصیت ہو، ہسٹوریکل پرسن ہو۔ پھر اس کے بعد یا تو سائرس کو، جو پرشین امپائر کا بادشاہ تھا، بڑا نرم دل تھا، جس نے یہودیوں کو جو جلا وطن کر دیے گئے تھے اور عراق میں وہاں لے جا کر ان کو بسا دیا گیا تھا، واپس انہیں فلسطین آنے کا موقع دیا۔ اور بعض لوگ سکندر اعظم کو کہتے ہیں۔ لیکن ایک دلچسپ رائے جیفری لینگ نے بیان کی ہے، وہ یہ کہ قرآن کے جو پہلے ایڈریسی تھے، ان کو ان سب چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، یہ ہسٹوریکلی کون پرسن ہے۔ عرب کے لوگ کم پڑھے لکھے تھے، اور قرآن بیسیکلی نصیحت اور تزکیہ اور تربیت کے لیے آیا، دلوں کو بدلنے کے لیے آیا۔ اور عرب کا خاص انداز تھا شعر و شاعری، اچھا کلام اور واقعات اور قصے، ان سے ان کی اصلاح ہوتی تھی۔ یہ بات کا ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ کون ہے، کون سا بادشاہ ہے، یہ تلاش تو ادھر کچھ دنوں سے لوگوں کے اندر جب سے ہسٹوریکل کانشیسنس پیدا ہوا تو وہ تلاش کرتے ہیں۔ قرآن تو اس کے لیے نہیں آیا ہے، ہسٹری کا لیسن دینے کے لیے، انسانوں کو چینج کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو جیفری لینگ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو معلوم ہو نہ ہو، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، یا وہ میٹافوریکل بھی ہو سکتا ہے،
ہسٹوریکل بھی ہو سکتا ہے, میٹافوریکل بھی ہو سکتا ہے. اصل چیز تو جو لیسن ہے اس کے اندر کہ ایک اچھے حکمران کی کیا خصوصیات ہیں, وہ کیسے رعایا پرور ہوتا ہے, وہ موحد ہوتا ہے, وہ ظلم کے لیے زیرو ٹالرنس رکھتا ہے, عوام اسے محبت کرتی ہے, وہ عوام کی خیر خواہی چاہتا ہے. اس بات کو بیان کرنے کے لیے ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا. تو وہ کون ہے, اس کا جواب ہم نے یہ دیا. اب رہا یاجوج ماجوج کون ہے, اس پر بھی گفتگو ہے. ذوالقرنین پاسٹ کا قصہ ہے اور یاجوج ماجوج آنے والے زمانے کا قصہ ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا. تو اب اس میں بھی مفسرین نے تلاش کی ہے کہ یاجوج ماجوج کون ہیں. ہمیں اس میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے, ہمیں یہ دلچسپی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا, قرآن کہتا ہے, جب یاجوج ماجوج جو ریئل ہیومن فگرز ہوں گے, فکشیس فگرز نہیں ہوں گے, ان کے آنے سے زمین میں فساد برپا ہوگا اور میٹیریلزم اور آکوپیشن اور وارس یہ سب ہوں گے. اس پر بعض لوگوں نے لکھا ہے. تو جہاں تک ذوالقرنین کی بات ہے تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, اس سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ سوال کر رہے تھے وہ ذوالقرنین نامی کسی شخصیت سے واقف تھے, اسی لیے ان کے بارے میں سوال کر رہے تھے, نام لے کے پوچھ رہے تھے. البتہ ہمارے لیے اسے متعین طور پر جاننا کوئی ضروری نہیں ہے, بلکہ جیسا کہ محترم سمین الحسن صاحب نے فرمایا کہ اس واقعے میں جو تفصیلات ہیں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ اہم ہے. ذوالقرنین کی شخصیت اگر متعین بھی کر لیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا, لیکن اگر ہم اس کو متعین کرنے میں لگ جائیں اور اس سے سبق نہیں لیں اس واقعے سے, تو پھر ہمیں فائدہ نہیں ہوگا اس واقعے کے ذکر کرنے کا. تو ہمارا فوکس قرآن کے تمام واقعات میں اسی پر ہونا چاہیے کہ اس واقعے سے سبق کیا ملتا ہے. جہاں تک یاجوج ماجوج کی بات ہے تو ایک تو یاجوج ماجوج ماضی کا ہے, یعنی اس میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ تو ذوالقرنین کے زمانے کے یاجوج ماجوج کا ذکر ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ یاجوج ماجوج یہ کوئی متعین نام نہیں ہے, بلکہ یہ ایک صفت ہے ایسے لوگوں کی جو کہ زمین میں اتھل پتھل پیدا کریں, فساد برپا کریں. یہ جو لفظ ہے یاجوج ماجوج اس کے اندر یہ کیفیت شامل ہے. تو ایک قوم وہ تھی جو فساد برپا کر رہی تھی, غارت گری کر رہی تھی, اس کو یاجوج ماجوج کہا گیا. اور ایک کوئی قوم اور ہوگی جو بڑے پیمانے پر فساد برپا کرے گی, انسانوں ہی میں سے ہو سکتی ہے, انسان ہی ہوں گے لیکن وہ بڑے پیمانے پر فساد برپا کریں گے, وہ قیامت کے قریب آئیں گے. سورہ مریم آیت 41 تا 48 سے میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک والد سے گفتگو میں دعوت حق کے کون سے اہم اصول اپنائے؟ ان اصولوں کو آج کے دور میں کس طرح اختیار کیا جا سکتا ہے؟ طلباء کے سمجھنے کے لیے میں چاہوں گا کہ اس میں جو پوشیدہ 5 لیسنس ہیں دعوت کے وہ سمجھیں. نمبر 1, جب بھی آپ کسی سے گفتگو کریں تو ایمپیتھی ہو, کائنڈنس ہو, لو, ریگارڈ, ریسپیکٹ ہو. کبھی کبھی دائی بہت ہی ہائر پیڈسٹل سے بات کرتے ہیں اور سامنے والے کو اسے نیچا سمجھ کر گفتگو کرتا ہے, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. تو لو, ریسپیکٹ, ریگارڈ, ایمپیتھی اس کو سامنے رکھنا چاہیے. اور آپ دیکھیے ان کا طریقہ یا ابتی, یا ابتی, یا ابتی, یہ بہت ہی ریسپیکٹفل اینڈ ریگارڈڈ ورڈز ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ ریشنل آرگیومنٹس دینا چاہیے. دعوت میں ایموشنل نہیں ہونا ہے. تو آپ نے کہا کہ اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر, آپ کس کی عبادت کرتے ہیں, نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. یہ دوسرا طریقہ ہے, آپ ریشنل آرگیومنٹ پیش کریں. تیسرا یہ ہے کہ آپ وارن کریں, غصے کا اظہار نہ کریں, تھریٹ نہ کریں, بلکہ وارننگ دیں. قرآن ہمیں بتاتا ہے انذار کرنا. تو انہوں نے انذار کیا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ شیطان آپ کو گمراہ کر رہا ہے اور شیطان کے پیچھے آپ چلیں گے تو وہ نقصان اٹھائیں گے, اور مجھے ڈر ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ پر آ سکتا ہے. تو وارننگ کرنا, انذار کرنا, یہ نبوی کام ہے. یہ تیسرا ہے. اس میں جو چوتھا میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب آرگیومنٹ حد تک پہنچ کر رک جائے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں ہم سپریٹ ہو جائیں, کہاں ہم ریپو بلڈنگ ختم کریں. ڈی ریپو کہتے ہیں اس کو. پہلے ریپو میں ہوتی بات چیت چلتے رہتی ہے, کسی جگہ جا کر بات چیت کو کٹ کرنا ہوتا ہے.
تو گریسفلی کٹ کرنا سیکھیں, لڑ کر, جھگڑ کر, غصہ کر کے, نالا ہو کر, ناک بھوں چڑھا کر کٹ کرنے کے بجائے گریسفلی آپ کو کہاں اس کو ڈس انگیج ہونا ہے یہ آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ جب ریجیکٹ کر دیا جائے تو ہمیں بہت ہی صبر کے ساتھ اسے برداشت بھی کرنا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کہف آیت نمبر 103 اور 104 کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون لوگ ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. سورہ نمبر 18 آیت نمبر 103 اور 104. اس میں تو پہلی بات یہ بتائی گئی کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے ایفرٹس گائیڈڈ نہیں ہوتے, مس گائیڈڈ ہوتے ہیں. کیونکہ اگر گائیڈڈ ایفرٹس ہوں تو وہ بتائیں گے کہ ہم یہ پالیسی جو اختیار کر رہے ہیں یہ ہم نے کس ڈیوائن گائیڈنس سے ڈیرائیو کیا, کہاں سے ہم نے حاصل کیا. یہ سب اپنے من کی بات کرنے والے. سیکولرزم ہے ہی خدا کا انکار, ہیومنزم ہے ہی اس بات کا فلسفہ کہ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے, انسان خود اپنا راستہ طے کر سکتا ہے. ہیومنزم یہی ہے کہ ہیومن بینگ اپنے آپ میں خدا ہے. یہ تمام جو فلسفے ہیں یہ مس گائیڈنس کی طرف لے جاتے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں کہ کون لوگ ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا کہ دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیس میکرز ہیں جبکہ یہ وار مانگرز ہیں. دیکھ لیجیے آپ دنیا میں آج جو کچھ ہو رہا ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہم تہذیب کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن تہذیبوں کو ملیمیٹ کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو جو ہے ترقی دیں گے, لیکن لوٹتے ہیں سب کو. تو قرآن نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دیز آر دی مس گائیڈڈ پیپل, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دے ہیو اے فالس سینس آف اچیومنٹ. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یہ بھی بہت نقصان دہ ہے. پرسنل لیول پر بہت سی مرتبہ انسان چھوٹے موٹے کام کرتا ہے اور اسے ایک فالس سینس ہوتا ہے کہ بہت زبردست کام کر رہا ہوں میں. اور تیسرا ہے کہ قرآن نے وارن کیا ان لوگوں کو جو خدا کو چھوڑ کر دیگر راستے اختیار کرتے ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. دنیا میں ساری ان کی کوششیں جو ہے گمراہ ہو گئیں اور گمراہ ہی کی ہیں. تو یہ بھی اس میں وارن کیا گیا کہ جو لوگ گمراہی پھیلاتے ہیں, آج دنیا میں جتنے سیکسول پرورشنز کے اور ازمز کے اور میٹیریلزم کے اور میڈیا کا جو اس وقت ہنگامہ ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. پر ایک چھوٹا سا اضافہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے جب بہکاتا ہے تو وہ کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ خراب کام ہے, یہ کام کر لو, ورنہ لوگ کریں گے نہیں. خاص طور سے جو لوگ نیک کام کرنا چاہتے ہیں وہ تو نہیں کریں گے جن کی فطرت صحیح ہوگی. تو وہ ہمیشہ خراب کام کو اچھے کام کے بھیس میں یا روپ میں پیش کرتا ہے. کوئی اچھی تعویل کر کے, کوئی اچھا مفہوم پہنا کے وہ خراب کام کرواتا ہے. تو آدمی سمجھتا یہ ہے شیطان کے بہکاوے پر کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں, لیکن وہ خراب کام کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنے کاموں کے سلسلے میں بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے. زندگی میں اپنے رویے کے سلسلے میں بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان نے جو دھمکی دی تھی کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, تو میں مزین کروں گا, تو یہ مزین کیا ہوا عمل تو نہیں ہے کہ حقیقت میں یہ خراب ہے لیکن نظر آ رہا ہے اچھا. تو یہ جو شیطان کا تزئین کاری کا عمل ہے, ملمہ کاری کا عمل ہے, کہیں اس کے تو ہم شکار نہیں ہو رہے ہیں. تو اس لیے اپنے اعمال کے سلسلے میں بہت زیادہ حساسیت ہونی چاہیے اور سختی کے ساتھ اپنے اعمال کا تجزیہ بھی ہونا چاہیے. میرا سوال ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 80 سے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو جو یہ اندیشہ تھا کہ وہ لڑکا جو ہے آگے جا کر کافر ہوگا اور اس کے کفر کی وجہ سے وہ اپنے والدین جو اس کے مومن تھے والدین ان کو کفر میں مبتلا کر دے گا یا کفر میں پھنسا دے گا. تو یہاں سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اندیشے کی بنیاد پر انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے تو اس کی کیا ہم تعویل کر سکتے ہیں؟ اور کیا ایک اور سوال, کیا حضرت خضر علیہ السلام کو علم غیب تھا؟ اصل میں یہ جو اس واقعے پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچہ ہے مستقبل میں کیا بنے گا, اس کے سلسلے میں ایک اندیشے کی بنیاد پر اسے قتل کر دیا جائے. اس سوال سے پہلے
ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کرنے والا کون ہے اور یہ کس عالم کا ذکر ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں تمام واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا جو عالم ملکوت ہے، جہاں پر پردہ غیب میں اس دنیا کے بارے میں مختلف فیصلے ہوتے ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس اللہ تعالیٰ کے ملکوت کی سیر کرائی گئی. ظاہری دنیا کی سیر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عالم ملکوت کی سیر ہے کہ جہاں پر پردہ غیب میں فیصلے ہوتے ہیں. ہم جو ہے صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں. ظاہر کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا بچپن میں مر گیا، تو خیال یہ آتا ہے کہ کیا اللہ ان والدین پر جو ہے وہ رحیم نہیں ہے کہ ان کے اکلوتے بیٹے کو بچپن ہی میں موت سے دوچار کر دیا. لیکن پردہ غیب میں اگر کوئی جا کے دیکھے، ظاہر جا نہیں سکتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خصوصی طور پر وہاں کی سیر کرائی گئی تھی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں. وہاں پر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو گویا کہ بچپن ہی میں موت دے دی گئی، اور بچپن میں جو موت دے دی گئی تو وہ اللہ کے علم میں ہے. تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے ان تینوں قصوں میں، کہ بظاہر جو کچھ نظر آتا ہے اس کی ہم توجیح نہیں کر پاتے ہیں، لیکن اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے ملکوت کا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کس طرح پردہ غیب میں ہوتے ہیں معلوم ہو جائے، تو جو چیز بظاہر رحمت کے خلاف نظر آتی ہے وہ رحمت کے مطابق نظر آنے لگے. اگر دنیا میں ہمیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے ہو، آخری انجام ہمارے حق میں بہتر ہو. تو ہم ظاہر کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کہ دنیا میں یہ سب کیا ہو رہا ہے، زلزلہ کیوں آ گیا، مصیبتیں کیوں آ گئیں، اتنے لوگ اچانک کیوں مر گئے، قدرتی آفتیں کیوں آ گئیں. تو ہم تو پریشان ہوتے ہیں، لیکن پردہ غیب میں کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا بالآخر اظہار ہو رہا ہو جو ہم جانتے نہیں ہیں. تو جب آپ اس پہلو سے دیکھیں گے کہ یہ ایک عالم ملکوت کا ایک فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس ملکوتی عالم کی سیر کرا رہا تھا اور یہ دکھا رہا تھا کہ پردہ غیب میں یعنی اللہ تعالیٰ کے ملکوت میں اس دنیا کے بارے میں کس طرح سے فیصلے ہوتے ہیں جو انسان کے جو عمومی وہ تصورات ہوتے ہیں، اندازے ہوتے ہیں، اس سے بالکل مختلف بھی ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ابا جان کا جو قصہ نقل ہوا ہے، قرآن شریف میں جگہ جگہ جب بھی باپ اور بیٹے کی اصلاح کی بات آتی ہے یا پھر تربیت کی بات آتی ہے تو اس وقت یا ابتی یا بنیا کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو اس سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ تربیت کی ساری ذمہ داری باپ پر عائد ہوتی ہے، کہیں پر ماں کا تذکرہ نہیں ہم کو نظر آتا ہے. تو اس سلسلے میں رہنمائی فرمائے. ایک دوسرا ایکسٹریم ہمارے سماج میں یہ بھی ہے کہ تربیت کی ساری ذمہ داری ماں کی طرف منسوب کی جاتی ہے. اس سلسلے میں بتائیں کہ تربیت کی ذمہ داری مرد پر ہے یا عورت پر ہے یا دونوں پر ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ قرآن مجید میں مطلب تربیت کے حوالے سے والد کا ذکر زیادہ ہے. حضرت لقمان کا ذکر بھی اسی حوالے سے آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت کی، اس حوالے سے بھی آیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف والد ہی کا ذکر آیا ہے، بلکہ اگر آپ سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15-16 میں جا کے دیکھیں گے، 17 ہے نا، تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ والدین جو ہے اولاد کی تربیت میں مصروف ہیں. والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق. تو یہاں پر جو والدین ہیں وہ دونوں مل کر اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں اور اس کو ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے وعدے کو یاد دلا رہے ہیں. تو یہ آئیڈیل ہے، یعنی جو عام انسانوں کے لیے، ایک تو وہ چونکہ نبیوں کا ذکر زیادہ ہے قرآن مجید میں، تو نبیوں کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یا وغیرہ وہ سب آیا ہے. اور وہ بات بھی ہے کہ جب بچے جوان ہوں گے،
بڑے ہوں گے تو پھر والد سے ان کی جو مخاطبت ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. بالکل بچپن میں تو ماں تربیت کرتی ہے، بالکل ابتدائی عمر میں، لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا جو کنورزیشن ہے یا مکالمہ ہے وہ زیادہ باپ سے ہوتا ہے. کیونکہ باپ بھی دنیا دیکھے ہوئے ہوتا ہے، بیٹا بھی اب بڑے ہو کے دنیا دیکھ رہا ہے، تو دونوں کا مکالمہ زیادہ ہوتا ہے عام طور سے. تو یہ آیت تو ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ والدین کا فریضہ ہے یہ، یعنی صرف ایک کا فریضہ نہیں ہے بلکہ والدین کا فریضہ ہے. جی میرا سوال ہے سورہ مریم آیت نمبر 44 سے. اس میں کہا گیا ہے کہ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یعنی اے ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ تو شیطان کی جو ہے براہ راست عبادت نہیں کرتے تھے، وہ تو بتوں کی کرتے تھے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آج کے زمانے کے لیے ریلیونٹ لگے یہ، جب کہ کہا جاتا ہے کہ آج کل کچھ لوگ براہ راست شیطان کی عبادت کرتے ہیں جسے سیٹانزم کہا جاتا ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اگر پرستش اور بندگی کے علاوہ اس سے مراد اطاعت بھی ہے، یعنی شیطان کی عبادت سے، تو جو شخص اس کا ارتکاب کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے یا کفر کرتا ہے، تو کیا گناہ اور کفر کے علاوہ وہ شرک میں بھی مبتلا ہوتا ہے؟ اول روز سے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو خبردار کیا کہ شیطان کی عبادت مت کرنا. تو مفسرین نے یہاں پر عبادت کا مطلب اطاعت لیا ہے. تو یہ سورہ یاسین میں آیا ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. تو شیطان کے کہنے پر، شیطان کے اکسانے پر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، تو گویا کہ وہ شیطان ہی کی عبادت کرنا ہوا. شیطان راست تو اپنی عبادت کروا نہیں سکتا ہے، وہ خدا بن کے آ نہیں سکتا ہے یا بت بن کر یا جو بھی، تو وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرواتا ہے. تو اس طرح سے جو دوسروں کی عبادت کرتا ہے وہ دراصل شیطان ہی کی عبادت کرتا ہے، اور پھر شیطان اللہ کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کرتا ہے. اور تو عبادت کا ایک معنی اطاعت بھی ہوتا ہے. تو وہ کسی خاص ایک، وہ تو شیطان کی پرستش کا جو موجودہ تصور ہے وہ تو ایک بہت ہی محدود تصور ہے. اور یہاں جو قرآن میں بات ہو رہی ہے وہ تو پوری انسانیت سے متعلق ہے کہ سارے انسان جو ہیں جب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو وہ دراصل شیطان کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ وہ سب کچھ شیطان کے بہکانے سے ہوتا ہے، شیطان کے اکسانے سے ہوتا ہے، اور شیطان کی بات مان لینے سے ہوتا ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت ہو تو اس کے پردے میں شیطان ہوتا ہے، ہر جھوٹے معبود کے پردے میں شیطان ہوتا ہے. تو یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، کسی ایک خاص قسم کے طبقے کا مسئلہ نہیں ہے، یا کسی چھوٹے گروہ کا، کسی خاص زمانے کے کسی چھوٹے گروہ کا مسئلہ نہیں ہے. My question is, when Allah has preserved the conversations of righteous people and prophets in the Quran, is Allah teaching us to speak in a similar manner? Because what is happening nowadays is only the du'as are taken from the Quran and learned, but the conversations that are of the righteous people and the prophets and whoever Allah mentions in the Quran, it is to be preserved. So should we not also speak in a similar manner? And secondly, if we do, people say that you are in a preaching mode. This is some psychological thing. So please guide us on this. And shouldn't we be also, because it's in the Quran, shouldn't we also be doing the same? قرآن نے رائٹیس پیپل کے کنورزیشنز کو پرزرو کیا ہے، اور ان کے سینٹنسز کو بھی اللہ تعالیٰ نے پرزرو کیا ہے بعض جگہ. آپ کا سوال یہ کہ کیا ہمیں اپنی باتوں میں انہیں دہرانا چاہیے، اور صرف دعاؤں کو نہیں بلکہ عام سینٹنسز کو بھی دہرانا چاہیے کہ نہیں چاہیے، یہ کوشچن ہے. دعاؤں کو تو اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا ہے تو ان دعاؤں کو ہمیں دہرانا چاہیے، اور بعض دعائیں ایسی ہیں جو ویری اسپیسیفک ہیں، تو اس سے آپ صرف ایسنس لے کر آپ اپنی زبان میں دعا کر دیں گے. لیکن باقی چیزوں کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ ہم وربیٹم وہی بات کہیں. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي.
تو کہ ہم بھی بازار میں گفتگو کرتے ہوئے اچانک ہادا ربی فلما فلقال لا احب الافرین، مغرب کا انتظار کرتے بیٹھیں گے، 6:10 پر جب سورج غروب ہو گیا تو ہم لوگوں سے کہیں گے لا احب الافلین. تو یہ نہیں، اصل میں مولانا فاروق خان صاحب کہتے ہیں کہ قرآن ایک ایٹیٹیوڈ پیدا ہونا ہے، جیسے ایک انجینئرنگ ایٹیٹیوڈ ہے کہ جب یہ دیکھنے کے ساتھ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جب اسپین اتنا ہے، اگر یہ اسپین مان لیں کہ 40 فیٹ کا ہے یا 35 فیٹ کا ہے تو بیم کا ڈیپتھ کیا ہونا چاہیے. کمپیوٹر میں جا کر ہم ڈیزائن بعد میں کرتے ہیں، لیکن ہمارا انجینئرنگ ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے کہ اس جگہ ہمیں 2 بیم کی ضرورت ہے. دس از کالڈ ایز انجینئرنگ ایٹیٹیوڈ. اسی طرح قرآنک ایٹیٹیوڈ جب پیدا ہو جاتا ہے اللہ کے کلام سے، رسولوں کے کلام سے آئیڈیا جب مل جاتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کب کیا بات کرنی چاہیے. تو وہ وربیٹم نہیں ہے، وہ ایسنس نکالیں گے ہم رائٹیس پیپل کے کنورزیشن سے اور ہم اپنی سچویشن میں اسے جو ہے استعمال کریں گے. 2 باتیں ہو گئی. آخری بات یہ ہے کہ پریچنگ موڈ میں ہونا جو کہتے ہیں لوگ، وہ ایک سرکازم میں کہتے ہیں. صحیح بات ہے کہ ہمیں پریچنگ موڈ میں ہمیشہ نہیں ہونا چاہیے، کنورزیشن موڈ میں ہونا چاہیے، فرینڈلی ڈیبیٹ کے موڈ میں ہونا چاہیے. پریچنگ موڈ ایک الگ چیز ہے، تو وہ زیادہ اثر نہیں کرتا ہے. اور اسی پر مزید اضافہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو مکالمے ہیں وہ پریچنگ موڈ والے ہیں نہیں. مطلب وہ جو زیادہ تر جو ہیں وہ زیادہ تر تو غور و فکر پر ابھارنے والے اور متوجہ کرنے والے کہ غور کریں، سوچیں، اس طرح کے مکالمے ہیں. تو وہی ہمارا بھی انداز ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو خود غور و فکر کر کے نتیجے پر پہنچنے کا موقع دیں. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 2. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اور ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ. یہ بات صحیح ہے کہ قرآن جو ہے ہماری زندگی کو بالکل آسان کر دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے کا بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دین کی دعوت دی قرآن کے ذریعے سے، تو ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہو گئی تھی. ہر گھر میں، پوری سوسائٹی کے اندر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہونے لگے تھے. اور آج اگر یہ کام ہم قرآن کی روح سے، قرآن کے جو پرنسپل سے کرنا شروع کرتے ہیں اور قرآن کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں، تو یہ کیفیت کہیں نہ کہیں ہمارے گھر میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ریلیشنز میں، ہمارے فرینڈز کے ساتھ بھی یہ سیم چیز ہو سکتی ہے کہ وہ کشمکش ہمارے ساتھ بھی پیدا ہو سکتی ہے. تو اس حالات میں ہم کس طرح سے اس سے نکل سکتے ہیں، اس کا سامنا کر سکتے ہیں، اس پہ آپ رہنمائی کریں قرآن کے اعتبار سے. اصل میں قرآن کی دعوت کے نتیجے میں جو ایک طرح کا ٹینس پیدا ہوتا ہے، تناؤ پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ قرآن کی تعلیمات نہیں ہوتی، بلکہ اس کی وجہ لوگوں کا قرآن کی تعلیمات کے سلسلے میں منفی رویہ ہوتا ہے. اگر وہ ایمانداری کے ساتھ اور معروضی انداز سے قرآن کی تعلیمات کو دیکھیں کہ بھئی ایک رویہ ہمارا ہے جو ابھی تک چلا آ رہا ہے، اس کے کیا مائنس پلس ہیں، وہ کتنا مفید اور نقصان دہ ہے، اور اس کے بعد ایک قرآن بتا رہا ہے. تو اگر انسان اس انداز سے دیکھے، یعنی قرآن کا اپنی مطلب خواہشات پرستی سے اوپر اٹھ کر اور تقلید پسندی سے اوپر اٹھ کر اگر وہ دیکھے، تو اس کو لگے گا کہ ہاں یہ تو رحمت کا راستہ ہے، اسی میں دنیا آخرت دونوں کی کامیابی ہے، سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، یعنی قلب و روح کی راحت ہے، سب کچھ ہے اس میں. تو یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ جہاں تک قرآن کی بات ہے تو قرآن تو کیمیائے سعادت ہے. اب جو شقاوت لوگوں کے رسپانس میں نظر آتی ہے، اس کا رسپانس دینے میں جو لوگ اپنے آپ کو شقاوت کا شکار کر رہے ہیں، تو وہ ان کی اپنی کمزوری ہے، ان کی اپنی غلطی ہے، ان کی پرانی روش پر جمے رہنے اور اس پر ضد کرنے، اصرار کرنے کے نتیجے میں وہ ہے، وہ حق کی مخالفت کے نتیجے میں ہے نا. حق تو آیا ہے لوگوں کو سعادت سے نوازنے کے لیے، اور لوگ جو ہے حق کی مخالفت کر رہے ہیں، تو حق کی مخالفت میں خرابی ہے، نہ کہ حق کے اندر خرابی ہے. اگر انصاف کا فیصلہ ہوتا ہے تو انصاف کا فیصلہ تو اچھی چیز ہے، لیکن کوئی اس کو نہیں مانے تو اس کے نہیں ماننے میں خرابی ہے. وہ اگر ظلم کو پسند کرے، ناانصافی کو پسند کرے، عدل و انصاف کو پسند نہیں کرے، تو یہ اس کی خرابی ہے، نہ کہ عدل و انصاف کی خرابی ہے. تو اس طرح سے ہماری اس قرآنی مجلس کا اختتام عمل میں آتا ہے.
غور و فکر کا سلسلہ جاری رکھیے. سوالات جو آتے ہیں ان سے گھبرانے کے بجائے ان پر غور کیجئے, ان کے جوابات تلاش کیجئے. خود قرآن میں غور و فکر کیجئے جس کے نتیجے میں آپ کو جواب ملیں گے, اور اہل علم سے رجوع کرتے رہیے. اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآنی رہنمائی سے آگاہ ہونے کی, قرآنی تعلیمات سے واقف ہونے کی توفیق عطا فرمائے.